بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی جو یہ ویڈیو ہے بہت ہی سگنیفیکنٹ نیچر کی ہے، تو میری ریکویسٹ ہوگی آپ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اور میں ریکویسٹ کیوں کر رہا ہوں، یہ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویورز۔ تو سب سے پہلے ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ کسی بھی سوسائٹی میں جب کوئی بھی نئی چیز آتی ہے یا لیٹسٹ چیز آتی ہے تو اس کو فیشن کہا جاتا ہے۔ اب یہ فیشن کچھ بھی ہو سکتا ہے، کپڑوں کا، جوتوں کا، بالوں کا، گاڑیوں کا، ایون بیہیویئرز کا بھی فیشن ہوتا ہے۔ بیہیویئرل فیشن کہتے ہیں جس کو، رویوں کا فیشن کہہ سکتے ہیں۔ سو یہ جو بیہیویئرل فیشن ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ہماری سوسائٹی میں بھی جو فیشن ہے، جس طرح بہت ساری چیزیں ویسٹ سے اڈاپٹ کی جاتی ہیں، یہ بیہیویئرل فیشن بھی وہیں سے اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ اور لوگ جو روانی میں انگلش بول لیتے ہیں تو ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہی ایک وزڈم کا معیار ہے اور ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وزڈم یہ جو بیہیویئرل فیشن ہے، اس کا نام ہے الحاد، اور اس کو انگریزی میں ایتھزم بھی کہا جاتا ہے۔ اب ایتھزم کیا ہے؟ ایتھزم اصل میں خدا کے وجود کا انکار ہے، اور جو لوگ جو ایتھزم کو فالو کرتے ہیں وہ سائنس کو بنیاد بنا کر وہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا چونکہ ایک سمجھ سے بالاتر ایک ذات ہے، تو وہ اسی بیس کے اوپر جو ہے وہ خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ، فلاسفرز جو گزرے ہیں، انہوں نے اسی سائنس کی بنیاد کے اوپر بنیاد بنا کر خدا کی ذات کا انکار کیا۔ بالعموم مذاہب کا اور بالخصوص اسلام کا بھی رد کیا گیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں آپ کا تعارف کروائیں گے جو کہ اسی الحاد کے اوپر لکھی گئی ہے، اور بہت ہی مختصر لیکن جامع کتاب ہے ویورز۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں مذہب کی، مذہب کیا ہے، اور خدا کا کنسیپٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ تو جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب ہیں، جتنے بھی سیکرڈ اسکرپچرز گزرے ہیں، ان میں ایک خدا کا کنسیپٹ ضرور ہے۔ ہر سیکرڈ اسکرپچر میں ایک خدا کی بات کی گئی ہے۔ جس طرح کہ اگر ہندوازم کی بات کریں تو سریمد بھگوتم میں جو ایکم ایودتیم کا کنسیپٹ ہے کہ خدا ایک ہے، تو جس کو برہما کہا گیا ہے۔ سکھ ازم کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی ایک خدا کی بات کی جاتی ہے، اور لیکن اس کا نام واحد گرو دیا گیا ہے۔ اسی طرح کرسچینٹی میں اگر دیکھا جائے تو بک آف ایزائیا ہے، بک آف سیموئل، بہت سارے ریفرنسز ملتے ہیں جس میں ایک خدا کی بات کی گئی ہے۔ جوڈازم کی بات کی جائے تو بک آف ڈیٹرونومی میں بھی ایک خدا کے ذات کی بات کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں خدا کی ذات ایک ہی ہے۔ یہ چیز کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں، دوبارہ واپس آتے ہیں ہم اسی کتاب کی طرف جس کے بارے میں بات کرنی تھی، جس کا نام ہے مذہب اور سائنس۔ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ مذہب اور سائنس یہ لکھی ہے مولانا وحید الدین خان صاحب نے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب بہت بڑے ایک اسلامک اسپریچول اسکالر گزرے ہیں۔ حال ہی میں 2021 میں ان کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور یہ ابھی ریسنٹ جو ایک لسٹ شائع ہوئی تھی 500 مسلمان متاثر ترین شخصیات میں ان کا نام تھا۔ انہوں نے قرآن پاک کی کمنٹری بھی لکھی ہے، اور اس کے علاوہ وحید صاحب جو تھے مولانا صاحب نے 200 سے زائد کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا سرمایہ، بہت اچھا، بہت بڑا کام کیا انہوں نے، اسلام کی خدمت کی، اور انڈائریکٹلی مذہب کی بھی۔ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ اگر ہم اس کتاب کی بات کریں ویورز، یہ 1984 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کا عربک میں بھی ٹرانسلیشن ہوئی، انگلش میں بھی بہت ساری زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی۔ میرے پاس یہ اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے، ایزیلی مل جائے گی مارکیٹ میں آپ کو۔ 94 پیجز ہیں ویورز اس کتاب کے، اور اس کتاب کی اگر ہم بات کریں تو شروعات میں اس کے ٹوٹل تقریباً 10 چیپٹرز ہیں، اور شروعات میں اس جو شروع ہوتی ہے یہ کتاب تو وہاں پر استدلال کے بارے میں بتایا گیا کہ سائنس ریزننگ کیسے کرتی ہے، سائنس کے ریزننگ کے سٹینڈرڈ کیا ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں۔ اور کوئی بھی نئی چیز جب آتی ہے تو جہاں پہ سائنس پھنس جاتی ہے، جواب نہیں دے سکتی، وہ وہاں سے جمپ کر جاتی ہے، کوئی نیا استدلال پیدا کر لیتی ہے، نئی ریزننگ پیدا کر لیتی ہے۔ تو یہ اس شروعات میں ہی اس کو ایکسپوز کیا گیا کہ سائنس کے معیار کیا ہیں کسی بھی چیز کو جج کرنے کے لیے، وہ کس طرح چینج ہوتے ہیں۔
سو یہی چیز آج کل کے جو ایتھسٹ ہیں، جو چیز کو سائنس کو بنیاد بناتے ہیں اور اسلام یا مذہب کا رد کرتے ہیں، تو وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ وہ بھی جمپ کرتے ہیں ایک سبجیکٹ سے دوسرے کی طرف، دوسرے سے تیسرے کی طرف. تو یہ ایک اس چیز کو رد کیا گیا ہے اور اس کو ایکسپوز کیا گیا ہے اس کتاب میں اسٹارٹنگ میں ہی. دوسرے چیپٹر میں بات کی گئی ہے برٹرینڈ رسل کے حوالے سے، جو بہت بڑا فلاسفر بھی تھا اور میتھمیٹیشین بھی تھا. اس کے فلسفے کے اوپر بات کی گئی ہے کہ وہ مذہب کو کیسے سمجھتا تھا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک مقام اس کی زندگی میں ایک ایسا آیا جب وہ مذہب کے عین باؤنڈریز پر پہنچ چکا تھا، لیکن صرف مذہب سے تعصب کی وجہ سے اس نے ایک بہت ہی کمزور دلیل کو اپنایا اور اسلام جیسی مضبوط یا مذہب جیسی مضبوط دلیل کو اس نے رد کر دیا. اس میں اس کتاب میں دوسرا جو چیپٹر ہے اس میں ڈارونزم کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ آگے جب بڑھتے ہیں تو بگ بینگ تھیوری کو بھی تھوڑا سا ٹچ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے. بگ بینگ تھیوری کے اوپر بھی تنقید کیسے ہوتی ہے، میٹر کیا ہے یا خود بخود کیسے چیزیں ہو گئیں، اس کے بارے میں بحث کی گئی ہے. لا آف کازویشن کے اوپر بات کی گئی ہے، جو 19ویں صدی میں ایک کنسیپٹ سائنسدانوں نے دیا تھا کہ کاز اینڈ افیکٹ کا ایک دنیا ہے جو اصل میں اسلام کے حق میں بات جاتی ہے، اسی کو انہوں نے اپنے حق میں کر لیا اور اسلام کے خلاف کر دیا. تو لا آف کازویشن جو تھا سٹارٹنگ میں بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہوئی، لیکن ایک صدی پوری گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ سائنس دوبارہ گھوم کے دوبارہ واپس آ چکی ہے، جہاں پہ اسے سٹارٹ کیا تھا وہیں پہ آ چکی ہے کہ لا آف کازویشن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹس اس طرح کے اس بک میں دیے گئے ہیں. اس بک میں روح کے بارے میں بات ہوئی ہے، روح کیا ہے، اور اس کے علاوہ مطلب اتنے بڑے بڑے سائنسدان جو ساری دنیا کو ایکسپلور کرتے پھر رہے ہیں، ابھی تک اس چیز کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں دے سکے کہ انسان کیا ہے. انسان کو بھی اگر وہ جان نہیں سکے، اب وہ مختلف فلاسفرز کا، سائنٹسٹ کا یہ اس چیز کو کنفیس کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے انسان کی جاننے کے ابتدائی مراحل میں ابھی سائنس چل رہی ہے. انسان کیا ہے، انسان کے اندر جو پروٹوپلازم بن رہے ہیں وہ کیا ہیں، انسان کو نیند ہی کیوں آتی ہے، انسان مر کیوں جاتا ہے، ان کا کوئی جواب نہیں ہے سائنس کے پاس. ابھی اس کے ابتدائی مراحل میں ہے، یہ خود کنفیس کر چکے ہیں سائنٹسٹ. سو اس طرح انسان کے اوپر بات کی گئی ہے. اس کے علاوہ اس کتاب میں جو ہے ایک اور کنسیپٹ دیا تھا کہ ہیومنزم کے اوپر ایک کنسیپٹ دیا گیا کہ ایک انسانی مذہب بنایا جائے، جو انسان ہو اس کو سارا کچھ پتہ ہونا چاہیے اور انسان ایک مذہب بنائے. تو اس کو بھی ایکسپوز کیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی تنقید کی گئی ہے. اس کا ایک ریشنل، ایک لاجیکل آنسرز کے ساتھ اس کو بھی رد کیا گیا ہے، اور کہ یہ کس طرح ایک بے بنیاد بات ہے اور کس طرح ایک انسانی مذہب کس طرح تخلیق ہو سکتا ہے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر اس پہ دیا گیا ہے. سو اس کتاب میں جو اردو ہے وہ کافی گاڑی اردو استعمال ہوئی ہے جو میں نے پڑھی ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس اردو کے ساتھ ساتھ انگلش ورڈ جو بہت مشکل ہے تو انگلش ورڈز بھی لکھے گئے ہیں تاکہ آسانی رہے. اور اس میں مولانا صاحب نے مختلف سائنسدانوں کے ریفرنسز اس کتاب میں دیے ہیں، مختلف فلاسفر کے ریفرنسز دیے ہیں، اور بتایا ہے کہ کس طرح سائنس ہی اپنی کنٹراڈکشن کر رہی ہے. اور انہوں نے بہت ہی لاجیکلی سائنس کو ایک ان کے جو مفروضے ہیں ان کو بے بنیاد قرار دیا ہے. تو آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں تو یہ کتاب آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے، خاص طور پر جو ہماری ینگ جنریشن ہے جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور وہ صرف مطلب محض کسی کو اچھا بولتا دیکھ کے اس چیز سے انسپائر ہو جاتے ہیں. تو یہی اس کتاب کا مقصد ہے. بقول مصنف انہوں نے بھی اس چیز کا جو ہے وہ اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ اس کتاب کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو جدید افکار کی وجہ سے مختلف طرح کے مذہب کے متعلق مختلف طرح کے جو شکوک و شبہات ہیں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور تذبذب کا شکار ہے، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان لوگوں کے جو شک ہے اس کو رفع کیا جائے اور جو مذہب کی ایک اصولی صداقت ہے اس کو عام فہم کیا جائے یا اس کو انڈرسٹینڈیبل بنایا جائے لوگوں کے لیے. تو یہی اس کتاب کا مقصد ہے. سو یہ تو ویوز آج کی اس کتاب کا ریویو تھا. لیکن لاسٹ میں جو قرآن کا میسج ہے، جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو اور ان سائنٹسٹس کو، جتنے بھی عالم ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کیا میسج دیتے ہیں وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید. ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے. کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟
تو یہ ایک میسیج تھا قرآن کی طرف سے. امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے اور ہماری موت ایمان پر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. خوش رہیے، آباد رہیے، مہکتے رہیے، اور یہ بک ضرور پڑھیے گا. اللہ حافظ.